کراچی کے علاقے کلفٹن 3 تلوار میں گلاس ٹاور میں آگ لگ گئی۔ شاپنگ پلازے کی پہلی منزل پر لگی آگ نے متعدد دکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فائر بریگیڈ کا عملہ آگ پر قابو پانے میں مصروف۔ سی ای او واٹر کارپوریشن نے نیپا ہائیڈرنٹ پر ایمرجنسی نافذ کر دی۔ آگ بجھانے کے عمل میں فائر بریگیڈ کی 12 گاڑیاں شریک۔ حکام کے مطابق آگ کو مزید پھیلنے سے روک دیا گیا۔ دکانداروں نے اپنی مدد آپ کے تحت دکانوں سے سامان باہر نکالا۔ پاکستان کی فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کی کسی بھی کوشش کی مخالفت وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اسلامی تعاون تنظیم کے سفیروں سے خطاب میں کہا، پاکستان فلسطین میں پائیدار امن کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ غزہ میں مستقل جنگ بندی اور انسانی امداد کی بلا تعطل فراہمی جاری رہنی چاہیے۔ OIC کے مشترکہ مقاصد آگے بڑھانے کے عزم کا بھی اعادہ۔ پاکستان کی معیشت صحیح سمت اور ترقی کی جانب گامزن ہے۔ ہم امداد نہیں، سرمایہ کاری اور شراکت داری چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی عالمی بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سے ملاقات میں گفتگو۔ کنٹینیو پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت پاکستان میں $40 ارب کی سرمایہ کاری خوش آئند قرار دی۔ کہا، صحت، تعلیم اور دیگر سماجی شعبوں میں ترقی کا نیا باب کھلے گا۔ کرپشن کنٹرول کرنے کے لیے نظام میں شفافیت لا رہے ہیں۔ عالمی بینک کے وفد نے اصلاحاتی پروگرام پر عملداری کی تعریف کی۔ وفد اپنے قیام کے دوران $40 ارب کے 10 سالہ معاشی پلان کے فریم ورک کا جائزہ لے گا۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی اور کابینہ کمیٹیوں کے فیصلوں کی توثیق بھی کی جائے گی۔ حکومت کسے بیوقوف بنا رہی ہے؟ بتائے کون سی معیشت چل رہی ہے؟ آئین اور قانون کی بالادستی نہ ہونے سے سرمایہ کاری صفر ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی پارٹی رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس۔ بولے، مہنگائی کم ہونے کا دعویٰ کرنے والے بازاروں کا چکر لگا لیں۔ آپ کتنے ہی دعوے کر لیں، عوام کو حقیقت کا علم ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا، 8 فروری کو ہمارے مینڈیٹ کو بدلا گیا، ووٹ چوری کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے بھی ہمارے مینڈیٹ کا تحفظ نہیں کیا، اپنا مینڈیٹ واپس لے کر رہیں گے۔ بیرسٹر گوہر کا بانی PTI اور بشرا بی بی کو جیل رولز کے مطابق سہولتیں نہ دینے کا الزام۔ کہا، ہماری بانی PTI تک رسائی روک دی گئی ہے، رابطہ منقطع ہے۔ حکومت 1 سال سے ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی قومی اسمبلی میں حکومت پر تنقید۔ کہا، ماورائے آئین پالیسیز بند کمروں میں بنائی جا رہی ہیں، صرف انگوٹھے لگانے پر حکومت لگی ہے۔ محکمے اور ادارے ملیہ میٹ کیے جا رہے ہیں، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ صورتحال کسی سے پوشیدہ نہیں۔ آپ قانون کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ ملک کے لیے کب سوچیں گے؟ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ریاست کی رٹ نہیں، پہلے ریاست کو مضبوط کریں، اپنی رٹ بنائیں۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کا میلہ سجنے کو تیار۔ لاہور، راولپنڈی، کراچی اور دبئی میں کرکٹ کی بہار۔ میگا ایونٹ میں شرکت کے لیے آسٹریلوی ٹیم لاہور پہنچ گئی۔ کپتان سٹیو سمتھ سمیت تمام پلیئرز اور سٹاف کا بھرپور ویلکم۔ انگلینڈ کرکٹ ٹیم بھی آج پاکستان کی مہمان بنے گی۔ جنوبی افریقہ، نیوزی لینڈ، افغانستان اور قومی ٹیم کراچی میں موجود۔ فاسٹ بالر حارث رؤف مکمل فٹ، چیمپئنز ٹرافی کا پہلا میچ کھیل سکیں گے۔ 19 فروری کو افتتاحی میچ میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ ICC نے پاکستانی ٹیم کی نئی کٹ کے ساتھ پرومو جاری کر دیا۔ کپتان محمد رضوان بیٹ کے ساتھ جلوہ گر ہوئے۔ عثمان خان نے پاکستانی پرچم لہرایا۔ بابر اعظم نے بھی دلچسپ انداز اپنایا۔ بھارتی کرکٹ ٹیم میں اختلافات کی خبریں آنے لگیں۔ دبئی پہنچنے پر KL راہل نے ٹیم کے ساتھ بس میں سفر نہیں کیا، الگ گاڑی میں ہوٹل پہنچے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق BCCI کی ہدایات کے مطابق تمام کھلاڑیوں نے ایک ہی بس میں سفر کرنا تھا۔ بھارتی ہیڈ کوچ گوتم گمبھیر اور سلیکٹرز کے درمیان شریاس ایئر کو برقرار رکھے جانے اور دوسرے وکٹ کیپر کے معاملے پر تلخ کلامی کا انکشاف۔ چیمپئن
چیمپئن ٹرافی ہو رہی ہے کرکٹ کی، اور انشاءاللہ تعالی پوری امید ہے کہ پاکستان جیتے گا۔ ہمیں سب کو پاکستان ٹیم سے بہت امیدیں ہیں، اور جس طرح کہ ہمیں پتہ ہے کیپٹن رضوان جو ہیں وہ بہترین کھلاڑی ثابت ہوئے تھے، تو امید ہے کہ وہ اس بار بھی بہت بہتر پرفارم کریں گے۔ گراؤنڈ آنے والے دنوں میں بڑے شاندار اور جوش و جذبے کے ساتھ مختلف میچز ہوں گے۔ ہماری دعائیں ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ تعالی چیمپئن بنے۔ بچے اور بڑے سبھی چیمپئنز ٹرافی کے سحر میں مبتلا۔ ملک کے ساتھ بیرون ملک موجود پاکستانی بھی پیچھے نہ رہے، ملک میں میگا ایونٹ کے انعقاد کو شاندار قرار دے دیا۔ شائقین نے قومی ٹیم کو بھی امیدوں کی لاج رکھنے کا کہہ دیا۔ فنکار برادری بھی پیش اداکار غلام محی الدین کی ٹیم کے لیے نئے خواہشات، کہا ٹیم پریشر نہ لے اور کھل کر کھیلے تو جیت ہماری ہوگی۔ کھلاڑیوں کو فیلڈنگ میں بہتری لانے کی تلقین بھی کر دی۔ ادھر سابق بھارتی کرکٹر ہربھجن سنگھ نے فخر زمان کو بھارت کے لیے بڑا خطرہ قرار دے دیا، کہا اگر کوئی کھلاڑی مشکل پیدا کر سکتا ہے تو وہ فخر زمان ہیں۔ 2017 کے فائنل میچ کے ہیرو بھی فخر زمان ہیں۔ افغان طالبان کا وفد پہلی بار خطے سے باہر جاپان کے دورے پر پہنچ گیا۔ رپورٹ کے مطابق طالبان وفد انسانی امداد کے حصول کی درخواست کرے گا۔ وفد میں تعلیم، خارجہ امور اور معیشت کی وزارتوں کے حکام شامل ہیں۔ گالی دینا کسی کو، کسی کی پگڑی اچھالنا، کسی پہ الزام دینا بہت آسان ہوتا ہے، اور میں یہ بات بار بار کہتی ہوں کہ میرے جو مخالفین نے میرے ساتھ کیا یا میرے خاندان کے ساتھ کیا یا میری جماعت کے ساتھ کیا، یہ میرا اور ان کا معاملہ نہیں ہے، یہ ان کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اور وقت نے کیسا پلٹا کھایا اب آپ دیکھیں، وہ میرے پاس یہاں پر اڈیالہ میں بند ہیں۔ میں حلفاً ایک بات کہنا چاہتی ہوں، میں نے آج تک کبھی نہیں کہا کہ وہ کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، ان کو اے سی ملا ہے نہیں ملا، ان کا اے سی بند کر دو، ان کا، میں نے کبھی ان چیزوں پہ توجہ نہیں دی۔ مخالفین نے جو میری جماعت یا خاندان کے ساتھ جو کیا اللہ پر چھوڑ دیا۔ وقت نے ایسا پلٹا کھایا کہ وہ شخص میرے پاس اڈیالہ جیل میں بند ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا آسان کاروبار پروگرام کے اجراء کی تقریب سے خطاب، کہا کبھی نہیں پوچھا وہ کیا کھا رہا ہے، اے سی لگا ہے کہ نہیں، جس نے جرم کیا اسے سزا مل رہی ہے۔ عوام جلاؤ گھراؤ سے تنگ آ چکے، وہ اپنا گھر چلانا چاہتے ہیں۔ گزارش ہے بس اب ملک کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں۔ گھر میں بیٹھ کر گالیاں دینا اور پگڑیاں اچھالنا آسان ہوتا ہے۔ اپوزیشن جو مرضی کہے، پاکستان درست سمت میں جا رہا ہے۔ تنقید کرنے والے دیکھ لیں، نوجوان میرے ساتھ ہیں، کسی نے ملک کے خلاف کالز پر کان نہیں دھرے۔ مخالفین کی سیاست بس تماشا لگانے اور ایک دوسرے کو تھپڑ مارنے پر آ گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے آسان کاروبار پروگرام کے تحت 3 کروڑ روپے تک بلا سود قرض ملے گا۔ جیل کاٹنا مشکل کام، لیکن جیل انسان کو کندن بنا دیتی ہے۔ رہنما نون لیگ خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے، ہم نے غلطیوں سے سیکھا، لیکن جیل میں بیٹھے شخص کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی۔ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو ذہن خراب کرنے کو مینڈیٹ نہیں کہتے۔ مسائل کا حل یہی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن مل بیٹھ کر کوئی راستہ نکالے۔ پارلیمان کو سپریم کرنا ہے تو جمہوری رویوں کو فروغ دیں۔ انسانی سمگلنگ کی روک تھام سمیت 5 بل قومی اسمبلی میں منظور۔ اپوزیشن کے شور شرابے میں ہی بل کثرت رائے سے پاس ہوئے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی اپوزیشن پر تنقید، کہا قوم ان کے رویے دیکھ لے۔ پے در پہ کشتیوں کے حادثات ہوئے ہیں، ان کے ضلع میں بھی جنازے اٹھے ہیں، مگر ان کو خیال نہیں۔ انسانی سمگلنگ پر 5 سے 7 سال کی سزا ہوگی، جائیداد بھی قرق ہوگی۔ قومی اسمبلی میں سول سرونٹس ترمیمی بل، ساحلی محافظین ترمیمی بل، دیوانی عدالتیں ترمیمی بل بھی منظور ہوئے۔ نیپرا کے اعلیٰ حکام نے اپنی تنخواہوں میں 300% تک اضافہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین نیپرا کی تنخواہ 32,50,000 روپے ہو گئی۔ نیپرا عہدیداروں کی تنخواہ 29,50,000 روپے تک پہنچ گئی۔ نیپرا حکام نے کابینہ کی منظوری کے بغیر اپنی تنخواہوں میں اضافہ کیا۔ ججز کے جوڈیشل الاؤنس کی طرز پر اپنے لیے الاؤنسز کی بھی منظوری دی۔ 5,87,000 روپے سے 6,50,000 روپے کا ایڈ ہاک ریلیف بھی حاصل کیا گیا۔ نیپرا ترجمان اور چیئرمین نیپرا کا معاملے پر موقف دینے سے گریز۔ سابق چیئرمین نیپرا توصیف فاروقی کے مطابق چیئرمین نیپرا اور ممبران از خود تنخواہیں نہیں بڑھا سکتے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا کرم کے علاقوں اوچت اور مندوری کو شرپسندوں سے پاک کرنے کا فیصلہ۔
वज़ीर आला अली बिन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास, शुरका को फायरिंग के ताज़ा वाक़े पर ब्रीफिंग। तर्जमान के मुताबिक वज़ीर आला ने शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। अमन कमेटियाँ शरपसंदी रोकने में नाकाम रहीं। नामजद मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए आबादी का आर्जी इनखला होगा। गुज़िश्ता रोज़ कुरम से पारा चलार जाने वाले गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया था। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाना है। बिलावल भुट्टो 2-4 साल में वजीर आजम बन जाएंगे। साजिशों की वजह से पीपल्स पार्टी को कमजोर किया गया। पंजाब में पार्टी को मजबूत करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का लाहौर में तकरीब से खिताब। फतह जंग में निजी स्कूल की तकरीब में बोले, तालीमी इदारों से सिफारशी कल्चर का खात्मा करना होगा। तालीम को गरीब की पहुंच से दूर नहीं करीब करना है। पूरे मुल्क में यकसा तालीमी निज़ाम होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक बोर्ड के डायरेक्टर से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की क़यादत में सूबाई काबीना के अरकान की मुलाकात। आर्मी बैंक के इश्तराक से सिंध में जारी तरक्याती मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग। वर्ल्ड बैंक के वफद का सिंध हुकूमत के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। मुकम्मल ताउन की भी यकीन दहानी। कहा, सिंध हुकूमत का तरक्याती मंसूबों को आगे बढ़ाना खुश आइंद है। जारी तरक्याती कामों में हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। सिंध हुकूमत ने सूबे में तमाम चार्ज्ड पार्किंग खत्म करने का ऐलान कर दिया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, कोई चार्ज्ड पार्किंग जारी रही तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। शर्जील मेमन ने हाईवेज पर ट्रैफिक हादसात का जिम्मेदार वफाकी हुकूमत को करार दिया। बोले, कौमी शाहराहों पर हादसात नून लीग की नाअहली है। सहवन हादसे पर वजीर इत्तलात पंजाब ने सियासत की। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिकी PFUJ के नौमुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद। सदर राना मोहम्मद अजीम और दीगर ओहदेदारान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बयान में कहा, आज़ाद सहाफ़त जमहूरियत की बुनियाद है। उम्मीद है नौमुंतखब क़यादत सहाफ़ी बिरादरी की बेहतरी के लिए काम करेगी। अमेरिका और कनाडा के दरमियान सियासी कशीदगी खेल के मैदानों तक पहुंच गई। आइस हॉकी मैच के दौरान दोनों टीम्स के खिलाड़ियों में शदीद लड़ाई। 3 बार एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हुए। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक खिलाड़ियों का ये अमल हालिया सियासी कशीदगी के बायस देखने को मिला।